بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جو یہ آج کی ویڈیو ہے یہ ہمارا کمراٹ کا جو ٹرپ تھا لاسٹ ایئر نومبر مڈ میں، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اس کے اندر جو پکچرز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ ہم نے اس پرپس کے لیے تو نہیں لی تھیں کہ ہم اس کا کوئی ویلاگ بنائیں گے، لیکن اس ٹرپ میں کچھ ایسا ایڈونچر ہو گیا تھا کہ پھر ہم نے سوچا کہ اس کا ویلاگ بنائیں اور آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں۔ کمراٹ کی آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت سی پکچرز دیکھی ہوں گی۔ سمر میں لوگ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں، لیکن ونٹر کے اندر جو ہے کیونکہ سیزن آف ہو جاتا ہے، ہوٹلز بند ہو جاتے ہیں، تو یہ موقع کم ہی ملتا ہے کہ اس کی کوئی جو ہے زیادہ ویڈیوز یا پکچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں۔ تو یہی وجہ تھی ایک کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنائی۔ اس میں مزید آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ایکسپیرینسز ہوئے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے۔ پہلے دن ہم اسلام آباد سے نکل کے تھل پہنچے تھے، 5-6 بج گئے تھے، وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا۔ یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کے درخت ہیں جو راستے میں آتے ہیں، یہ تخت بھائی کے چپل کباب ہیں، بہت مشہور ہیں، یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ تھل کا ایریا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ راستے کی کچھ تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پہلے دن کا پلان تھا کہ ہم کمراٹ میں جو چھوٹی آبشار اور بڑی آبشار ہے وہاں پہ ہم جائیں گے۔ چھوٹی آبشار تو فارچونیٹلی بالکل ہی جو ہوٹل تھا اس کے سامنے تھی، تھوڑا سا ہم پہاڑ پہ چڑھے تھے تو وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ جو بڑی آبشار ہے وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ جو ہے پانی کا فلو اس طرح سے نہیں تھا جو وہ گرمیوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بھی آگے میں آپ کے ساتھ پکچرز اور ویڈیوز جو ہے شیئر کروں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوٹل کے پاس کا ویو ہے، ہوٹل کے پاس بھی بہت خوبصورت ویو تھا، چاروں طرف درخت تھے، دریا تھا، بہرا تھا اور ایک پلین سا ایریا تھا، گرینری، وہاں پہ آپ بیٹھ کے بہت اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں، بہت پیسفل جو ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوٹل کے بالکل پاس کا ایریا، یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنا ٹائم گزارا تھا۔ شام میں ہمارا یہی پلان تھا کہ آج ہم جو ہے خود ہی بریانی بنائیں گے، اس کا سامان ہم تھل سے لے کے گئے تھے اور پھر ہم آج کا جو ہے وہ بریانی انجوائے کریں گے۔ اگلے دن کا ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے جو کالا چشمہ ہے وہاں پہ وزٹ کرنا تھا، لیکن صبح ہمارا جو ہے نا وہ کافی سرپرائزنگ رہا۔ صبح جب ہم اٹھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریانی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور یہ ہے بریانی کی۔ صبح جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ برف باری شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ کافی حیران کن تھا کیونکہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ برف باری ہو۔ ہمارا پلان دوپہر کو باربیکیو کا تھا، وہ ہم نے بنایا اور پھر ہم کالا چشمہ کے لیے نکل گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہاں پہنچ نہیں سکے۔ بہت زیادہ ہیوی سنو فال ہو رہی تھی اور راستہ بہت سلپری ہو چکا تھا، بہت ڈینجرس تھا۔ تو ڈرائیور نے یہی کہا کہ جانا مناسب نہیں ہے، تو ہم وہاں سے واپس آ گئے اور باقی دن ہم نے جو ہے وہ ہوٹل میں ہی اسپینڈ کیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم جیپ سے واپس ہوئے تھے۔ یہ پوائنٹ بہت خوبصورت ہے، یہ پکچرز ویڈیوز اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پا رہی ہیں۔ یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کچھ دیر کو پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کیسی جگہ ہے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ تھا یہ۔ خیر ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم نے واپس نکلنا تھا، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگلے دن صبح کی تصویریں، ہیوی سنو فال، راستے جو ہے وہ بند ہو چکے تھے، ساری رات سنو فال ہوتی رہی تھی۔ اب آپ واپس جا نہیں سکتے تھے، نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ تو اس دن ہم نے پھر وہیں پہ رہنے کا پلان کیا۔ ہوٹل والوں نے جو ہے مختلف لوگوں سے رابطے شروع کر دیے، ایم این ایز وغیرہ جو ہیں، جو تھل میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہائر آفیشلز وغیرہ جو ہیں، ان سے رابطے انہوں نے کرنے شروع کر دیے تاکہ راستے کو کھلوایا جائے، کیونکہ یہ ایسا ایریا نہیں کہ فوری مشینری اویلیبل اور راستہ کھلوا دیا جائے۔ بہرحال معلومات یہ ملی کہ کمراٹ سے کچھ فاصلے پر، شاید 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر مشینری موجود ہے، تو ان سے رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شام تک ہو چکی ہوئی تھی ان سے رابطہ کرنے میں، تو پتہ چلا کہ وہ اب کل جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ راستے کو کھولیں گے، کیونکہ اب انہوں نے دور سے راستے کو کھولتے ہوئے آنا تھا۔ تو وہ اگلے دن بھی جو ہے وہ جب وہ پہنچے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 بج چکے تھے، اور ہم خوش تھے کہ چلو راستہ کھل جائے گا اور ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ بالکل عین ہوٹل کے سامنے سے مشینری کو واپس لے گئے، انہوں نے مزید راستہ نہیں کھولا، ان کے مطابق ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا۔ یہ اس سے اگلے دن کی تصویریں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ ویو شاید ہی کسی نے کیپچر کیا ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب سی اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی ہے اس ویو میں۔ یہ بالکل ہوٹل سے پاس کا ویو ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی دلکش۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کوئی ایسا ویو دیکھا ہو، لیکن یہ کمراٹ ہے ونٹر میں جو شاید ہی کسی نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہوگا۔
اور یہی ہمارے لیے جو ہے ایک ایڈونچر بھی تھا کہ یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا. ہم اس سے پریشان ضرور تھے کہ راستہ بند ہو چکا ہوا ہے، لیکن ہمیں جو ویوز یہاں پہ دیکھنے کو ملے وہ شاید اگر ہم چلے گئے ہوتے تو ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملے ہوتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل جو ہیں وہ زمین پہ کہیں اترے ہوئے ہیں. اب ہم اگلے دن کا انتظار کر رہے تھے. مشینری واپس چلی گئی تھی، ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا. انفیکٹ یہ پلان بنایا گیا کہ انہیں جا کے خود لایا جائے گا تاکہ وہ ٹائم سے آئیں اور راستے کو کھولیں. تو وہاں پہ ہوٹل کے کچھ لوگ اور ہماری فیملی کے کچھ لوگ گئے، مشینری کو لے کے آئے. ان کو لاتے لاتے بھی تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب ہو گیا ہوا تھا. یہ آپ جو ہے مزید کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سنو فال کی جو وہاں پہ ہو رہی تھی. فلی کورڈ تھا برف سے. یہ ایک بجے کے قریب 1:30 بجے کے قریب مشینری آئی. وہ راستہ کھولتی ہوئی آگے آگے جا رہی تھی. ہم پیچھے پیچھے جو ہے اپنی جیپ میں بیٹھ کے ہم نے اپنے واپسی کا سفر جو ہے اس کا آغاز کیا. ہوٹل والے بھی ہمارے ساتھ ہی نکلے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ہوٹل کو کلوز کرنا تھا، سیزن اینڈ ہو چکا ہوا تھا. ان کی تعریف اس طرح سے کروں گی، جو ایڈیشنل ڈیز ہم وہاں پہ رہے، نہ انہوں نے ہم سے کچھ کھانے کا چارج کیا نہ رومز کا چارج کیا. لیکن اس میں سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ بن رہی تھی کہ 2-3 دن یہ بند رہنے کی وجہ سے، روڈز بند رہنے کی وجہ سے وہاں پہ فوڈ کی سپلائی نہیں تھی. کھانا ختم ہو چکا ہوا تھا، پانی برف کی وجہ سے جم چکا ہوا تھا، پانی بھی پینے کے لیے نہیں تھا، کھانا بھی اب اویلیبل نہیں تھا. اور اب ہمارا نکلنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. اسی لیے جس دن ہم نے نکلنا تھا اس دن ہمارے فیملی کے لوگ اور ہوٹل کے لوگ خود جا کے مشینری کو لے کے آئے. مشینری 1 بجے تک پہنچی تھی اور وہ جو ہے پھر آگے آگے وہ راستہ صاف کرتے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ہماری جیپ جو ہے وہ آ رہی تھی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں راستہ انہوں نے صاف کر بھی دیا تھا، لیکن جگہ جگہ گاڑی جو ہے وہ پھنس رہی تھی پانی کی وجہ سے، برف کی وجہ سے. جو وہ گہرے کھڈے بن چکے ہوئے تھے اس میں سے گاڑی کو نکالنا پڑتا تھا. ہارڈلی 200 میٹر چلتی تھی کہ پھر پھنس جاتی تھی گاڑی. اس طرح سے کرتے کرتے ہم 1-1:30 بجے جب نکلے، ایک چھوٹا سا راستہ جو ہے وہ تقریباً ہم نے شام 5 بجے طے کیا. اب ہماری حیرت سب سے زیادہ یہ تھی کہ وہ مشینری پھر دوبارہ ایک جگہ پہ رکی اور وہاں سے واپس چلی گئی. اب ہم مزید جو ہے وہاں پہ نہیں رک سکتے تھے، تو ہم نے یہی پلان بنایا کہ اب باقی کا راستہ جو تھل کا ہے وہ ہم پیدل طے کریں گے. تو ہم وہاں سے پیدل جو ہے وہ تقریباً 3 کلومیٹر ابھی تھل دور تھا، ہم وہاں پہ نکلے. ہم نے یہی سوچا تھا کہ راستہ جو ہے وہ برفیلا ہوگا، برف سے ڈھکا ہوگا، لیکن ہماری حیرت اس سے بھی زیادہ تب بڑھ گئی جب راستے میں جو ہے جگہ جگہ پانی کے جیسے وہ بڑے بڑے وہ چشمے بن جاتے ہیں ویسے بن گئے ہوئے تھے. پانی کے بڑے بڑے گڑھے سے بنے ہوئے تھے اور کچھ جو ایریاز تھے وہاں پہ تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو ندیاں ہیں وہ ہیں اور وہ برف کی وجہ سے جم چکی ہوئی تھیں اور ہمیں اب اسی کے اندر سے ہوتے ہوئے جانا پڑ رہا تھا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس جانے کے لیے. پھر ہم کیونکہ اب سفر طے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہم اس میں سے بھی گزر کے خیر پہنچ گئے تھل. اور اگلے دن پھر جو ہے وہ ہم اسلام آباد کے لیے نکل آئے. یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی تھل میں بھی خوب برف باری ہوئی ہوئی تھی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں.